السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری دوائی بیچ فلاور ریمیڈیز کی 14ویں دوائی ہے ہیتھر۔ ہیتھر ان مریضوں کی دوا ہے جن کے غموں اور دکھوں کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی وہ اپنے مرض کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو جو بچپن سے لے کر آج تک ہوئی اس کا ذکر نہایت تفصیل سے کرتے ہیں، خواہ ان کی ساری داستان کا تعلق خاص مرض سے ہو یا نہ ہو، مگر ان کو بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس مریضوں کی قطار لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کی داستان غم ختم ہی نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر دوسرے مریضوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ کسی دوست کو اپنا حال سنانے لگ جائے تو دوست بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہیتر کی خوبی کے حامل شخص سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ایسا شخص کے ساتھ کسی کو اچھا نہیں لگتا، لوگ ان سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ ایسے شخص تنہائی سے بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کے بولنے کی لت کو پورا کرنے کے لیے کوئی سننے والا چاہیے۔ دوسرا شخص اگر ان کی بات شروع کرے تو اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ایسے مریض اتنے باتونی ہوتے ہیں کہ کس طرح کی بات ہو اور اس میں آپ بات جوڑ کر تقریر کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی پبلک مقام پر دو حضرات آپس میں کسی موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ جا کر اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں اور بولنے کی حالت ان کے قابو میں آ جاتی ہے، دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ان کی خصلت اتنی خود پرست ہوتی ہے کہ جب بھی کسی ادارے یا سوسائٹی میں کسی بھی موقع پر بات ہوتی ہے تو وہ موڑ توڑ کر بات کے موضوع کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں تاکہ گفتگو کا موضوع وہ خود بن سکے۔ جہاں انہیں اپنی داستان الف لیلا سنانے کا کافی موقع مل جاتا ہے، وہاں دوسرے کی بات سننے کے لیے ان کے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو اس طرح۔ قدرتی بات ہے کہ ایسے خود غرض اور باطونی لوگوں کے بہت کم دوست ہوتے ہیں۔ اگلا آدمی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے حتی الامکان کتراتا ہے۔ اپنی بیماری کی حالت پر بھی ان کو اپنے خود پر رحم نہیں آتا، اپنی چھوٹی سی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر سامنے والے شخص کو بور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی عام لوگ کی عادت بھی کچھ دیر کے لیے ہیتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنے دکھوں سے اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو اپنی تکلیف سنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی
کہ سامنے والے کے پاس اس کی داستان غم سننے کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ بور ہو رہا ہے۔ اب ایک کیس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، معلوم نہیں نعمان کو کیا ہوا، پہلے وہ عام بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا باہر گھومتا تھا، گھر میں باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی لڑتا جھگڑتا اور کھاتا پیتا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کے مزاج میں بہت فرق آ گیا، وہ جیسے اپنے میں سمٹ گیا، اس کی دلچسپی کسی چیز میں نہیں رہی، کبھی اسے امتحان کی فکر کھائے جاتی ہے تو کبھی اسے اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت اپنے دکھوں کی کہانی کہتا ہے، ہم تو اس کے رنج و غم کی باتیں سن سن کر پریشان ہو گئے، ہر وقت اپنے ہی متعلق کہتا ہے، جیسے گھر میں اور کوئی رہتا ہی نہیں، پچھلے 3-4 روز سے وہ رات کو سویا ہی نہیں، اس کے امتحان میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، لیکن رات دن اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، خود مطلب ہونے کے لیے ہیتھر اور امتحان کے خوف کے لیے میمولس، ان دونوں ادویات کا مرکب دن میں 3 مرتبہ لینے سے نعمان صاحب 1 ہفتے میں اپنے معمول کی حالت میں واپس آ گئے۔ امید ہے آپ کو ہیتھر سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔